بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دل خراش واقعہ ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اور سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسم مبارک بے کور و کفن چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام علی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر العین کی نگرانی میں کوفے کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بے تاب بیٹھا ہے اور پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہیں کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، جبکہ امام علی مقام کے لخت جگر شہزادہ امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو پیدل سفر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت زین العابدین بیماری سے نڈھال ہیں اور تھوڑے سے سفر میں ہی تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملعون کو کوڑا مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں اور تمام جسد مبارک کو ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایت کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفے کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس وجہ سے ایک سپاہی عنان بن زید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت رباب کی طرح بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زین سلام اللہ علیہا نے قریبی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن زید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی۔ پھر حضرت زینب نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے اور میں سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفے کا درندہ سبز خونخوار حاکم عبداللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور ان کے اعوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشم میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ڈھال کے مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر العین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوارزمی اور ابن العاصم لکھتے ہیں، جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستوں، کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا، لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایت میں ابن زیاد شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا ہے
حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاغر و نحیف اونٹ پر اس حال میں سوار کیا گیا ہے کہ امام حسین کا سر نیزے پر، قیدی عورتوں ان کے پیچھے اور نیزے برادران کے طراف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا تو وہ ان کے سر پر نیزے مارتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حال میں مقام مشہد النقطہ کے گرجا گھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے تو اس نے قافلے سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگے کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق بیچ بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلی صفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ امام حسین کا سر مبارک ایک طشت میں پیش کیا گیا اور کھانے کی میز پر رکھ دیا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور جیسے ہی بازی جیتتا وہ جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام طشت پر گرا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو برزہ اسلمہ نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زین العابدین کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درشت لب و لہجہ میں غافل و نا آگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ ان پر حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد یزید نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اور ہمارے دلوں کو بغض اہل بیت سے پاک رکھنا اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا۔ آمین۔